کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کا اپنا کوئی گول نہیں ہے تو آپ ساری زندگی دوسروں کے گول پورے کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ انسان جسے اپنے گول کا پتہ نہ ہو وہ اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جو کسی بس سٹینڈ یا ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کے پورے کیریئر کو خراب کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کے بعد میڈیکل یا انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ کو کوالیفائی نہیں کر پاتے، وہ فردر ایجوکیشن کا ڈیسیجن لینے میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد فرسٹریشن کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے اب انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اب تک انہوں نے میڈیکل یا انجینئرنگ کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں ہوتا۔ ان ادر ورڈز، انہوں نے کوئی کیریئر پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ تب اس فرسٹریشن کے دوران وہ اپنی فیملی، ریلیٹیوز، ٹیچرز یا فرینڈ کے مشورے سے کوئی ایک فیلڈ چوز کر کے اس میں ایڈمیشن کرا لیتے ہیں، اور کچھ ہی ڈیوریشن کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جس فیلڈ میں آئے ہیں اس کے لیے شاید وہ بنے ہی نہیں تھے۔ یہی لوگ جب اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کمپلیشن کے بعد اسی فرسٹریشن اور کنفیوژن کا شکار ایک بار پھر سے ہوتے ہیں، جب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن میں فردر کیا کرنا ہے، ایجوکیشن میں جانا ہے یا فردر جاب کرنی ہے، اور اگر جاب کرنی ہے تو کون سی جاب کرنی ہے، اپنا کیریئر کس طرح سے چوز کرنا ہے اور اپنے گولز کس طرح سے ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو اے سولوشن۔ ہر کام کو کرنے کے لیے کسی صلاحیت یا ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹیلنٹ آپ کی ذات میں موجود ہے تو آپ ایک پرٹیکولر کام کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ اپنی آدھی زندگی ایجوکیشن میں لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں۔ زندگی کا موسٹ ایکسائٹڈ اور موسٹ انرجیٹک پارٹ بھی ایجوکیشن اور کیریئر کو سیٹ کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت لگا کے اس بات کی زحمت نہیں کرتے کہ پہلے اپنی ذات کو پہچان لیں کہ ہمارے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے، اور اس ٹیلنٹ کی بیس پہ ہم کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون سے کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اتنا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان سارے کام نہیں کر سکتا۔ اب لوگوں کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو پہلے سے اس کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جا نہیں سکتے جس کے لیے قدرت نے آپ کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے، اور جس فیلڈ میں آپ غلطی سے چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی پرفارمنس کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ایسی فیلڈ جس میں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، آپ کو اس فیلڈ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ نہ صرف اتنا ہی، بلکہ ایسی فیلڈ جو آپ کی مینٹلٹی اور مزاج کے مطابق نہیں ہے اس میں آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسی فیلڈ آپ کے لیے صرف ایک بوجھ بن کے رہ جاتی ہے جو ساری زندگی آپ کو اپنے سر پہ اٹھائے رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح سے کوئی پرندہ پانی میں تیر نہیں سکتا اور ایک فش ہوا میں اڑ نہیں سکتی، اسی طرح سے ہر انسان بھی الگ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک کام میں ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے، سارے کام وہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایک فش کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑنا چاہے تو پوری زندگی اس کی ضائع ہو جائے گی، لیکن وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکے گی جس کام کو پرفارم کرنے کے لیے قدرت نے اس کے اندر صلاحیت نہیں رکھی۔ جس طرح ایک فش کی پرفارمنس پانی میں اور ایک پرندے کی پرفارمنس ہوا میں بہتر ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کی پرفارمنس بھی اس فیلڈ میں بیسٹ ہوگی جس فیلڈ کے لیے آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے یہ ضرور ایویلویٹ کر لینا چاہیے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ کسی سے مشورہ کر کے اپنی فیلڈ چوز کرنا کوئی سمارٹ اپروچ نہیں ہے، کیونکہ جو انسان آپ کو مشورہ دے رہا ہے اسے کیا پتا کہ قدرت نے آپ کو کس کام کے لیے تخلیق کیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا مشورہ دے اور اچھی فیلڈ سجیسٹ کرے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ فیلڈ آپ کی مینٹلٹی کے مطابق ہو اور آپ کو سوٹ بھی کرتی ہو۔ ایک سائنٹیفک فیکٹ کے مطابق ایک انسان میں 5 سے 7 ٹیلنٹ ہوتے ہیں، اور اسے اپنی فیلڈ اور کیریئر انہی ٹیلنٹ کی بیس پہ چوز کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر وہ 5 سے 7 ٹیلنٹ کون سے ہیں؟ یہ ٹریننگ جس کا ایڈ آپ دیکھ چکے ہوں گے، اس ٹریننگ کے 3 پارٹس ہوں گے، جس کے فرسٹ پارٹ میں سب سے پہلے آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے اپنے ان 5 سے 7 ٹیلنٹس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کون کون سے ٹیلنٹ موجود ہیں، تب آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ وہ کون سی فیلڈز ہیں جہاں پہ یہ ٹیلنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تب آپ پراپرلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ اس ٹریننگ کے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ میں آپ یہ سیکھیں گے کہ اپنے گولز کو سیٹ کرنے کے بعد اچیو کیسے کیا جائے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت اچھی بریلینٹ ایکیڈیمک پروفائل رکھنے کے باوجود بھی پریکٹیکل لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں ہو پاتے۔
تو اس ٹریننگ کا سیکنڈ پارٹ آپ کو یہ سکھائے گا کہ وہ کون سے سکلز ہیں کہ جن کو سیکھے بغیر نہ تو آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اچھی پریکٹیکل لائف گزار سکتے ہیں۔ اور اسی ٹریننگ کے تھرڈ پارٹ میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ اپنے مائنڈ کو اور لا آف اٹریکشن کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنے کور ٹیلنٹس کا پتہ نہیں ہے تب تک آپ خود اپنے لیے اسٹرینجر ہیں، اور جب تک آپ اپنے لیے اسٹرینجر ہیں تب تک آپ اپنی ذات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا کے پریکٹیکل لائف میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس ٹریننگ کے بعد آپ خود کو بہتر طریقے سے جان جائیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے اندر کون سے ٹیلنٹس ہیں، آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اینڈ مور امپورٹنٹلی وہ کون سی فیلڈ ہیں جن میں جا کے آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی غلط فیلڈ میں جا کے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تو اس ٹریننگ کو ضرور جوائن کیجیے گا، یا وہ لوگ جو ایک بار غلط فیصلہ کر چکے ہیں اور اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے، وہ اس ٹریننگ کو ضرور جوائن کریں۔ کہتے ہیں کہ فیصلے کی گھڑی تقدیر ساز گھڑی ہوتی ہے۔ اس سیشن میں آپ کو ٹریننگ دی جائے گی کہ آپ اپنے کیریئر کا فیصلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور فائنلی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس سیشن کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ پیرنٹس کے فیصلوں کا اولاد کے کیریئر پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔